و زیبا ہے، گلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ دو جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کر دوں۔ اما بعد کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر، ارض و سما میں اس سے کوئی معتبر نہیں، بھیجتا ہے خدا بھی درود اسی کی ذات پر۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد والے محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وآسیہ ما بقیت اللہ فی الارض۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضاویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاسقریہ والغیبت الالہیہ صلوات۔ اللہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ بلند ہونے چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو مجمع کا محتاج نہیں، یہاں ایک بھی بندہ موجود نہ ہو یہ ذکر پھر بھی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جس کا خالق ہے وہ ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی حق، نعرہ حیدری، 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 حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد کے ہر زندہ مردہ دشمن پر لعنت، بے شمار، زندہ مردہ دشمن پر لعنت، بے شمار، جیسے عزا کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، اللہ کے قاتلوں پر لعنت، بے شمار، رات کے چوروں اور قاتلوں پر لعنت، بے شمار، کا حق کھانے والوں پر لعنت، بے شمار، پر در گرانے والوں پر لعنت، بے شمار، تک کے چوروں پر لعنت، بے شمار، اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی سر اٹھا کر جینے کے واسطے فقط یہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، علی المرتضیٰ کے شیعہ ہیں، اولاد سیدہ سے عشق رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں۔ منتظر ہونے کی وجہ سے، منتظر انتظار کرنے کی وجہ سے یہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہمارے لبوں پر ہر وقت دعائے فرض جاری رہے۔ تو اب میرے ساتھ مل کر امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دعائے فرض کرتے ہیں۔ اللہم کل ولی الحجۃ ابن حسن صلوات چپ کر کے بیٹھ جانا۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم مومنات، جب میں الجل کی صدا بلند کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے امام مجھے کہتے ہوں گے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، دل سے لبیک کہا ہو تو کوئی بات بنے، خود اشکوں میں ملا ہو تو کوئی بات بنے، قرض غیبت کا ادا ہو تو کوئی بات بنے، مثل حر محو بقا ہو تو کوئی بات بنے، فاصلے چند ہی لمحوں میں سمٹ سکتے ہیں، تم اگر چاہو تو ہم آج پلٹ سکتے ہیں، سب کی آنکھیں ہیں کھلی پر کوئی بیدار نہیں، 313 سپاہی میرے تیار نہیں، میں وہ یوسف ہوں جس کا کوئی خریدار نہیں، اتنا تنہا تو کسی قوم کا سردار نہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں، ہمیں زمانہ کہتے ہیں کہ میرے دل پہ جو گزرتے
کرتی ہے سناؤں کیسے، تم مجھے خود ہی بتاؤ کہ میں آؤں کیسے۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ بی بی کی آمد پر بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ خدا ہم کو بلند آواز میں درود بھیجنے کی توفیق دے، اس لیے بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی چہارتہ معصومین علیہم السلام بلند تر صلوات۔ مومنات، مجلس کا آغاز ایک ایسی حدیث مبارکہ سے کروں گی کہ جس کو کسی نے ضعیف نہیں کہا، بلکہ متواتر حدیث ہے جس کو ہر ایک کتاب نے بار بار دہرایا، بار بار لکھا، اور ہم یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہم چھوٹے ہوتے جب بچپن میں تھے ہر اسلامیات کی کتاب میں یہ حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، اور جو شیعہ بچے ہیں وہ تو بچپن سے ہی اس حدیث کو سنتے آ رہے ہیں، ان کو زبانی یاد ہے کہ جب غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، دوسری میری اطرت، میری اہمیت رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے، دونوں کو مضبوطی سے تھامنا، گمراہ نہیں ہوگے، اگر گمراہ نہیں ہونا تو دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ پھر کہا کہ اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے اہل بیت سے پوچھ لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے قرآن سے پوچھ لینا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ یا میں لفظوں کو یوں تبدیل کر دوں کہ قرآن جو ہے پورے کا پورا قرآن 14 معصومین، 14 معصومین اہل بیت کی حسین اداؤں کا مجموعہ ہے۔ ان کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے وہ قرآن ہے، ان کے کیونکہ وہ جو کرتے گئے وہ قرآن بنتا گیا، خدا وہ کرتا گیا، جو یہ کرتے گئے خدا ویسا کرتا گیا، ویسا قرآن بنتا گیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کے لیے میں ان کو بتا دوں کہ 40 سال رسول قرآن بناتے رہے، 23 سال قرآن سناتے رہے۔ رسول 40 سال تک قرآن بناتے رہے، 23 سال تک قرآن سناتے رہے، کیونکہ جو یہ کرتے گئے وہ خدا شریعت بناتا گیا۔ یہ قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، یہ ایک ہے، اور جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے، جو ایک کی شان ہے وہ 14 کی شان ہے، جو ایک کا ذکر ہے وہ 14 کا ذکر ہے۔ کسی کا بھی ذکر کر لو، رسول اللہ کا ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جائے گا، علی کا ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جائے گا، فاطمہ کا ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جائے گا، حسن کا ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جائے گا، حسین کا ذکر کر لو 14 کا ذکر بن جائے گا۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، بلند تر صلوات۔ یہ 14 ایک ہے، ان کا نور ایک ہے۔ میں یوں کہہ دوں کہ یہ 14 جو ہیں، یہ 14 خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، کیونکہ جو ان کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے۔ ان کی مرضی، خدا کی مرضی کے بغیر یہ 14 کچھ نہیں کرتے، اور جو وہ چاہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کے ارادوں سے واقف ہیں۔ آئمہ کا فرمان ہے کہ ہم اس کے ارادوں سے واقف ہیں، جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں آ کر 14 نے وہی کیا جو خدا چاہتا تھا، اور خدا نے اب وہی کرنا ہے آخرت میں جو یہ 14 چاہتے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے دنیا میں کچھ نہیں کیا، اب خدا کی مرضی کو خرید لیا، خدا کی مرضی کو خرید لیا، جنت کو خرید لیا۔ اب یہاں پر ایک اور جملہ کہنے کے، ایک اور واقعہ بیان کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ایک درویش سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ درویش سے آدمی نے پوچھا اللہ کیا کرتا ہے؟ اس آدمی سے درویش کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا اللہ ابو طالب کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے گھر کے چکر لگاتا ہے؟ کہتا ہاں، تم نے آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ میں اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنین جو ایمان لے کر آئے وہ بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ اب اللہ صرف درود بھیجتا ہے کیونکہ اللہ نے سارے کے سارے اختیارات اپنی ساری
مرضیاں ان کو سبحان دے دی، اللہ، ماشاءاللہ، ان کو دے دی، بے شک، انہوں نے بے اس شک۔ کی مرضیاں خرید لی، خرید لی۔ ان کی مرضیاں خرید لی۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اب بہت دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کام پہلے کیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آیت بعد میں نازل ہوئی، روٹیاں سائل کو روٹیاں خیرات پہلے کی، آیت بعد میں نازل ہوئی، زکوٰۃ میں انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں نازل ہوئی، سائل کو انگوٹھی خیرات میں دی تو آیت بعد میں نازل ہوئی، رکوع کی حالت میں جو انگوٹھی خیرات کی امیر المومنین علیہ السلام نے وہ پہلے دی، اللہ نے آیت بعد میں نازل کی۔ اب یہاں میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ جو آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، جو آیتوں کا انتظار کرتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور آیتیں جن کا انتظار کرتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا انتظار آیتیں کرتی تھی کہ یہ کچھ کریں تو ہم نازل ہوں، یہ کچھ کریں تو ہم نازل ہوں، کیونکہ یہ صادقین ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ صادقین ہیں، اور صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو منہ سے کچھ نکالے اور خدا اس کو ویسا ہی کر دے۔ صادق اور صدیق دونوں میں فرق ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچے واقعہ کی تصدیق کرتا ہے، صادق اس کو کہتے ہیں جو منہ سے کچھ نکالے، سیون بائی چانس اس کے منہ سے کچھ نکل جائے اور وہ ویسا ہی ہو جائے، اس کو صادق کہتے ہیں۔ اب یہاں پھر سے میں بتا دوں کہ جو واقعہ کا محتاج ہو تصدیق کرنے کے لیے، جسے واقعہ کی ضرورت ہو، وہ صدیق ہوتا ہے، اور صدیق کوئی بھی بن بیٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صادق کوئی نہیں بن سکتا۔ واقعہ ان کا محتاج ہے، واقعہ اس انتظار میں ہے کہ صادق کچھ کہیں، صادق کچھ بولیں تو ہم سرزد ہوں، ہم عمل میں آئے، ہم سرزد ہوں۔ آیتیں اس انتظار میں ہیں کہ یہ صادقین کچھ کہیں، کچھ بولیں، کچھ کریں تو ہم نازل ہوں۔ اب قرآن اللہ کی امانت ہے، اب جو قرآن ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ جب مکہ سے ہجرت کی مدینے کی طرف، اب یہاں رسول اللہ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ اب جب رسول اللہ کے پاس امانتیں موجود تھیں تو رسول اللہ کو اتنی فکر تھی امانتوں کی کہ کسی غیر معصوم کے حوالے امانتیں نہیں کی، بلکہ معصوم کے حوالے، اس کے حوالے کی جو رسول جیسا تھا، اس کے حوالے لوگوں کی امانتیں کی اور کر پھر مدینہ گئے۔ اب میں یہاں پوچھتی ہوں کہ جو دین اللہ کی امانت ہے، اب کیا رسول اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی کہ یہ رسول دین ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے، کسی کے حوالے نہ کیا؟ نہیں، حوالے کر گئے، بتا کر گئے، انی تارکوں فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت، میری اہل بیت۔ رسول اللہ نے بتا دیا کہ میں یہ دین کا وارث ان کو بنا کر جا رہا ہوں، اور اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، خدا کی مرضی سے بنا رہا ہوں، کیونکہ رسول کچھ کرتے ہی نہیں، رسول کچھ بولتے ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے۔ رسول وہی کرتے ہیں، وہی بولتے ہیں جو وہ وہی کرتا ہے۔ رسول اپنا قدم تک نہیں اٹھاتے جب تک اس کا حکم نہیں آتا، جب تک اس کا حکم نہیں آتا رسول اپنے ہونٹوں کو جنبش تک نہیں دیتے۔ رسول کے بولنے کے پیچھے اصل خدا بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بلند تر صلوات۔ مومنات، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو جگانے کے لیے میں یہ بات واضح کر دوں اور بات کو میں کلیئر کر دوں کہ یہاں نہ تو کوئی سنی ہے اور نہ ہی کوئی شیعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی شیعہ نہیں ہے اور علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں ہے، علی سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں ہے۔ اب سب کو جگانے کے لیے جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو، جاگ اٹھے فرش ماتم اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر علم، جسے خود آقا کہے مولا امام ایسا تو ہو۔ علی حق نعرہ حیدری، 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 جتنے بھی لوگ سو رہے ہیں سب اٹھ رہے ہیں، سب جاگ جائیں، علی حق نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو اب جب قرآن اور دین اللہ کی امانت ہے
تو رسول کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے؟ نہیں، رسول نے غدیر میں بتا دیا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسری میری اطاعت، میری اہل بیت، میں ان کو وارث بنا کر جا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے۔ اور پھر وہی غدیر کے موقع پر ہی من کنتم مولا فہذا علی، مولا کا نعرہ بلند کیا تھا، علی کو مولا بنایا تھا، کہا تھا کہ جس کا میں محمد مولا، اس کا یہ علی مولا۔ اب جیسے محمد مولا ہے ویسے ہی علی مولا ہے، جیسے محمد کو مولا ماننا ہے ویسے ہی علی کو مولا ماننا ہے۔ اب یہ مولا بھی علی کو خود نہیں بنایا، رسول نے اللہ کے حکم سے بنایا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ان کو بتا دو کہ میں محمد، میں رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا جب تک خدا کا حکم نہیں آتا، خدا کی وحی نہیں آتی۔ اب اللہ نے وحی کی اس لیے مولا بنایا ہے، اس لیے مولا بنایا ہے، اور بتا دیا کہ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، علی رسول کا وصی ہے، علی خلیفۃ بلا فصل، رسول کے بعد بغیر کسی فاصلے کے علی خلیفہ ہے، علی کو خلیفہ بنایا، علی کو مولا بنایا، علی کو امام بنایا۔ اب غدیر میں اللہ کا دین علی کے سپرد کیا۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، قرآن سے ذرا پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کس کو وارث بنایا ہے، کن کو وارث بنایا ہے؟ تو پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور ہم نے جو کتاب نازل کی ہم اس کے وارث خود چنیں گے، جو مصطفیٰ بندے ہوں گے، جو مصطفیٰ بندے ہوں گے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو مصطفیٰ بندے ہوں گے۔ اب یہاں اللہ نے قرآن میں بار بار بہت سے انبیاء کو سلام بھیجا ہے اور کہا کہ آدم میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو آدم پر، نوح میرا مصطفیٰ بندہ تھا، سلام ہو نوح پر، آدم میرا مصطفیٰ بندہ تھا، نوح میرا مصطفیٰ بندہ تھا، اسماعیل میرا مصطفیٰ بندہ تھا، ابراہیم میرا مصطفیٰ بندہ تھا، یونس میرا مصطفیٰ بندہ تھا، یوسف میرا مصطفیٰ بندہ تھا، یحییٰ میرا مصطفیٰ بندہ تھا۔ اب سارے انبیاء پر درود بھیجا، سارے انبیاء پر سلام بھیجا، مصطفیٰ بندہ جو ہے اس پر اللہ سلام بھیجتا ہے۔ اور یہ واضح کرتی چلوں، جو مصطفیٰ بندہ ہے، مصطفیٰ لفظ نکلا ہے استفا سے، اور جو استفا ہے اس کا مطلب ہے چنا ہوا۔ اب اللہ نے جن کو چن لیا وہ مصطفیٰ بندے ہیں، اور اللہ جن کو چن لیتا ہے ان پر علیہ السلام لگا کر، یعنی ان پر سلام بھیجتا ہے، ان کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے۔ اب جن کو اللہ نے چنا ہے وہ علیہ السلام ہے، رضی اللہ نہیں، اور علیہ السلام وہ ہے جن پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، رضی اللہ وہ ہیں کہ جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، غیر معصوم ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب ان کو احساس ہوتا ہے، جب اللہ آیتیں نازل کرتا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، اب میں ان کو معاف نہیں کروں گا، پھر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، ان کو خوف خدا آتا ہے، رسول اللہ کے پاس بھاگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے جو عہد میں غلطی کی، خدا سے ہمیں معافی دے دیجیے، معافی نامہ لے کر دے دیجیے، اور ہمیں دوبارہ سے راضی نامہ لے کر دے دیجیے۔ اب رسول کے پاس آئے، رسول کو وسیلہ بنا کر اب معافی کے طلبگار ہیں۔ اب رسول اللہ نے اللہ سے معافی نامہ لے کر دیا اور راضی نامہ لے کر دیا۔ اب یہ جو رضی اللہ نام کے ساتھ لگا ہے یہ پرماننٹ نہیں لگا، یہ عارضی ٹیمپریری لگا ہے کہ اب جب پھر یہ غلطی کریں گے پھر رضی اللہ ہٹ جائے گا، اللہ پھر ناراض ہوگا۔ اور یہ میں واضح کرتی چلوں کہ جب تک رسول زندہ ہے، جب تک رسول موجود ہیں، یہ صرف تب تک ہوگا کہ ان کو راضی نامہ ملتا رہے گا، کیونکہ یہ رسول کے پاس آتے رہیں گے۔ رحمت للعالمین ہے نا، وہ رحمت پورے عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے رسول اللہ بار بار ان کو معافی نامہ دلواتے رہیں گے، ان کو راضی نامہ دلواتے رہیں گے، اور وہ رضی اللہ بنتے رہیں گے۔ ہاں لیکن رسول کے جانے کے بعد اگر کوئی غلطی کرے گا، خطا کرے گا، تو وہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت لعنت کا حقدار ہوگا، اس کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگے گا، اس کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگے گا۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھنا۔ آؤ ذرا پھر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ مَاذَا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ اب اللہ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی،
اے میرے رسول، اے میرے حبیب، تمہاری صحبت میں بیٹھنے والے. اب رسول کی صحبت میں کون بیٹھتے تھے؟ صحابہ بیٹھتے تھے. تمہاری صحبت میں بیٹھنے والے بڑی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ تمہاری بات سنتے ہیں. اب جیسا کہ آپ سب لوگ میری بات سن رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ تمہاری بات سنتے ہیں، اور جو ہی تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو اوت العلم سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے، ابھی رسول نے کیا کہا. اب یہاں تو 3 وجوہات مجھے نظر آتی ہیں ان کا یہ سوال کرنے پر، کہ وہ یہ سوال جو ابھی رسول کہہ رہے تھے وہ باہر جا کر جو پوچھتے تھے اوت العلم سے، وہ کیوں پوچھتے تھے. اب یہاں مجھے 3 وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ وہ بھول جاتے تھے، ان کی میموری جو ہے، ان کی جو یادداشت ہے وہ کمزور تھی. لیکن میں یہاں پر یہ واضح کرتی چلوں کہ ان کی یادداشت کمزور نہیں تھی، ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا. وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، انہوں نے قرآن رٹے ہوئے تھے، قرآن حفظ کیے ہوئے تھے، اور وہ اتنا ان کا حافظہ تیز تھا کہ 100 سال پرانی جنگ، 100 سال پرانی لڑائی جو تھی وہ بھی اپنے قبیلوں کے درمیان جو ہوتی تھی وہ بھی یاد رکھتے تھے. اور اتنی سی بات پر جو لڑائی ہوتی تھی کہ فلاں کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، یہ بات بھی وہ یاد رکھتے تھے. یعنی ان کا حافظہ کمزور نہیں ہے. اور یا پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ بات توجہ کے ساتھ نہیں سنتے. تو یہ آیت نے ثابت کر دیا کہ بڑی توجہ کے ساتھ رسول کی بات سنتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ساری کی ساری توجہ رسول پر رکھ کر پھر بات سنتے ہیں. تو یہ آیت نے ثابت کر دیا کہ وہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اب مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو رسول کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، اس لیے وہ آ کر اوت العلم سے پوچھتے تھے. اب یہاں جو اوت العلم ہے، میرا موضوع اوت العلم تو نہیں، لیکن یہاں میں ممبر پر بیٹھی ہوں تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر لفظ کو آپ کے سامنے واضح کروں اور بتاؤں کہ اوت العلم کیا ہے، اور پھر میں آگے بڑھوں. اب اوت العلم ہے کیا؟ اوت العلم کہوں یا شاہد وجود رسالت کہوں، اوت العلم کہوں یا ناصر رسول کہوں، اوت العلم کہوں یا فاتح بدر کہوں، اوت العلم کہوں یا ناصر رسول کہوں، اوت العلم کہوں یا کل ایمان کہوں، اوت العلم کہوں یا کل اسلام کہوں، اوت العلم کہوں یا کل حق کہوں، اوت العلم کہوں یا حاجت روا کہوں، اوت العلم کہوں یا مشکل کشا کہوں، اوت العلم کہوں یا بت شکن کہوں، اوت العلم کہوں یا راکب دوش پیمبر کہوں، اوت العلم کہوں یا شاہ انما کہوں، اوت العلم کہوں یا سرتاج حلتا کہوں، اوت العلم کہوں یا علی ولی اللہ کہوں، اوت العلم کہوں یا وسیع رسول کہوں، اوت العلم کہوں یا وسیع رسول کہوں، اوت العلم کہوں یا خلیفہ تو بلا فصل کہوں، اوت العلم کہوں یا میرا پہلا امام کہوں، میری زندگی کہوں، میری عبادت کہوں، میرا سید کہوں، میرا سردار کہوں، میرا مرشد کہوں، میری عبادت کہوں، اوت العلم کہوں یا میرا عشق کہوں. اوت العلم ہے، اوت العلم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی اوت محمد. العلم ہے، اوت العلم ہے، اوت العلم ہے. ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. علی حق نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی. مشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اب یہاں پھر سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے کس کو خلیفہ بنایا؟ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. اب زمین پر خلیفہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اللہ نے یہاں میں کا لفظ استعمال کیا، یعنی اس کے سوا کوئی اور شامل ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہیں ہم کا لفظ استعمال کیا، کہیں میں کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے. اب یہاں اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. یہاں کہا کہ میں بنا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کسی نے کسی کی مرضی سے خلیفہ نہیں چنا کسی کو. اگر خلیفہ کوئی بنائے گا تو میں اللہ بناؤں گا، میں اللہ زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجوں گا. اب یہاں جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خلیفہ کو مانتے ہیں، ہم خلافت کو مانتے ہیں، ہم امامت کو مانتے ہیں. لیکن یہاں ضروری یہ ہے کہ وہ جو امامت کو مانتے ہیں یا خلافت کو مانتے ہیں وہ اللہ والی خلافت اور امامت ہونی چاہیے. ایک اور ہمارا یہ امتیاز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. اب جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں
کسی کے پاس 12 خلیفہ پورے نہیں ہوتے، فقط ایک ہم ہیں جن کے پاس 12 خلیفہ ہیں، 12 امام ہیں، یعنی ہم ہیں جن کے پاس 12 خلیفہ ہیں اور 12 امام ہیں۔ اب اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور میں امام بنا رہا ہوں۔ اب اللہ نے کہا خلیفہ بھی میں بنا رہا ہوں، امام بھی میں بنا رہا ہوں۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے اس کے سوا، میں بنا رہا ہوں، خلیفہ بھی اللہ بنائے گا، امام بھی اللہ بنائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو خلافت کو مانتے ہیں وہ کون سی اللہ والی خلافت ہے یا اپنی بنائی ہوئی صحیفہ کی شرارت والی خلافت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ جو امامت کو مانتے ہیں وہ اللہ والی امامت ہے یا اپنے سے بنائی ہوئی امامت ہے۔ اور ماننا ضروری صرف یہ ہے کہ وہی امامت اور وہی خلافت ماننی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ نے بنائی ہے۔ اب ہمارے پاس یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس 12 امام موجود ہیں، یعنی ہمارے پاس 14 معصومین علیہ السلام موجود ہیں، جو اللہ نے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کہ انی تارکم فیکم مستقلین۔ اب اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو ان سے قرآن لینا پڑے گا، کیونکہ یہ ناطق قرآن ہے، یہ وارث قرآن ہے۔ میں نے آگے آیت سے یہ ثابت کیا کہ اللہ نے قرآن کا وارث ان کو بنایا ہے، جو مصطفیٰ بندے ہیں یہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں۔ چہاردہ معصومین علیہ السلام جو ہیں یہ مصطفیٰ بندے ہیں اللہ کے، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ قرآن کا وارث اللہ نے بنایا ہے، دین کا وارث اللہ نے بنایا ہے، جو مولا کا اعلان کیا تھا وہ اللہ نے بنایا ہے، جو اللہ کا ولی کا اعلان کیا تھا وہ اللہ نے بنایا ہے، خلیفہ اللہ نے بنایا ہے، امام اللہ نے بنایا ہے۔ اب اگر یہاں سے دین چاہیے ہمیں، دین اگر صحیح ذریعے سے، کیونکہ دو ذریعے ہیں، ایک ذریعہ ہے غیر معصوم ذریعہ، دوسرا ذریعہ ہے معصوم ذریعہ۔ اب اگر دین غیر معصوم، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو غیر معصوم ہے وہ خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ لگتا ہے۔ اب اگر رضی اللہ سے دین لوگے تو وہ ویسا دین نہیں ملے گا جیسا اللہ نے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ نے جیسا دین بھیجا ہے وہ ان کے پاس ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے، کیونکہ یہ اس کے ارادوں سے واقف ہیں۔ جو وہ چاہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، آخرت میں وہ وہی کرے گا جو یہ چاہیں گے۔ اب اگر دین کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، صحیح راستے پر، صراط مستقیم والے راستے پر چلنا ہے، جنت میں جانا ہے، تو سردار جنت جو وارث جنت ہے، جو جنت کے وارث کائنات جن کی وجہ سے تخلیق ہوئی، ان سے دین لینا پڑے گا، تبھی دین سمجھ میں آئے گا، تبھی قرآن سمجھ میں آئے گا۔ دین اور قرآن کو سمجھنا ہے تو وارثوں سے لینا پڑے گا، معصوموں سے لینا پڑے گا۔ غیر معصوم سے لوگے تو جو حشر ان کا ہوگا وہی حشر ان کا ہوگا جو غیر معصوم سے دین لیں گے۔ حشر کے دن ویسا ہی حشر ان کا ہوگا جو غیر معصوم سے دین لیں گے۔ مومنات، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مصائب کی طرف آتے ہیں۔ میں نے کافی انتظار کروایا آپ لوگوں کو، اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ آج 8 محرم الحرام ہے، کل 7 محرم الحرام ہے۔ کل سے مصائب کے دن شروع ہو گئے، فضائل جتنے کم پڑھے جائیں، کیونکہ ان کے فضائل تو ایسے ہیں جو ساری زندگی بھی انسان پڑھتا رہے، زندگیاں ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، ان کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے مصائب کربلا لوگوں تک پہنچایا کرو، لوگوں کو سنایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جیسے لوگ غدیر بھول گئے ویسے کربلا بھول جائیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں خدا نے ہم سے مودت کی بجائے نفرت کا حکم دیا ہوتا تو خدا کی قسم یہ امت، ہمارے نانا کی امت، ہمارے جد کی امت ہم پر اتنے ظلم و ستم نہ کرتی جتنے مودت کی آڑ میں مودت کے حکم پر ہم پر ظلم و ستم ڈھائے۔ مومنات، کائنات میں عشق فقط 2 بار ہوا۔ ایک بار اللہ کو اپنے محبوب سے ہوا، کل کائنات تقلید کرتی۔ ایک بار حسین کو عشق ہوا، کل کائنات لٹا دی، خدا کی راہ میں کل کائنات لٹا دی۔ عزادارو، من کی ممتاز سے لپٹ روئیں گے سادات کے دکھ، من کی ممتاز سے لپٹ روئیں گے سادات کے دکھ۔ ہم نے بچوں کی طرح پالے ہیں سادات کے دکھ، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، جو نہیں رو سکتے وہ اپنا چہرہ جھکا لیں۔
کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت بہت مہنگی خریدی ہے لیکن ہمیں جنت بہت سستی مل رہی ہے، صرف رونے جیسی شکل بنا لو تب بھی جنت دے دیتے ہیں۔ یہ وہ سخی گھرانہ ہے کہ جو جنت رونے جیسی شکل بنانے پر بھی دے دیتا ہے۔ اور مومنات عزاداروں، کوئی جتنا مرضی غریب کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں کوئی مر جائے تو ہم چل کر پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں۔ کتنی غریب ہے نبی کی بیٹی جو خود پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں، بی بی رومال لیے ہاتھ میں بیٹھی ہیں اور یہاں سے اپنے بیٹے کے لیے مرہم لینے کے لیے بیٹھی ہیں۔ عزاداروں، ایسے پرسہ دینا کہ بی بی خالی ہاتھ یہاں سے واپس نہ جائیں۔ آج ان بیویوں کو پرسہ دینا ہے جن کی آس ٹوٹ گئی، آج ان بچوں کو پرسہ دینا ہے کہ جن کی آس ٹوٹ گئی۔ عباس جو سادات کی آس ہے، آج ان سادات کو پرسہ دینا ہے۔ اور مومنات، ایسا پرسہ دینا، میں جانتی ہوں کہ ہم سب بہت تھک چکے ہیں، آج 8 محرم الحرام ہے، ہم صف ماتم پر بیٹھے ہیں 8 دن سے۔ اگر کوئی نہیں تھکا تو سیدہ کا لال نہیں تھکا، جو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتا رہا۔ اگر کوئی نہیں تھکا تو صرف سیدہ کا لال نہیں تھکا، اور عصر عاشور میں بھی خدا سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مصیبت، ہے کوئی آزمائش تو بھیج اے خدا، میں حسین حاضر ہوں تیری خدمت میں، بھیج اے خدا، میں حسین حاضر ہوں تیری خدمت میں۔ مومنات، میں پھر سے کہوں گی، اگر کسی کو رونا نہیں آتا تو اپنا سر جھکا لینا۔ مومنات، آج ان بیبیوں کو پرسہ دینا ہے جن کی آس ٹوٹ گئی۔ مومنات، 8 محرم الحرام ہے، کل سے سادات کے خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مومنات، یہ صدائیں 3 دن تک بلند ہوتی رہی۔ شب عاشور گزر گیا، جب صبح عاشور کا وقت آیا تو عباس بار بار حسین کے خیمے کی طرف جاتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں، مولا ایک بار اجازت دے دیجئے جنگ لڑنے کی، مولا ایک بار مجھے اجازت دے دیجئے جنگ لڑنے کی، میں ان سب کو علی نہ یاد کروا دوں تو میرا نام عباس نہیں۔ مولا نے کہا، نہیں عباس، جنگ لڑنے کی اجازت نہیں۔ اب عباس مایوس ہو کر جب اپنے خیمے کی طرف جا رہے ہیں تو عزاداروں کیا دیکھتے ہیں کہ جب خیمے کی طرف جا رہے ہیں، خیمے کے پاس ایک معصومہ کھڑی ہے جو کھڑی ہوتی اپنے خیمے کے در کو پکڑا ہوا ہے، اور جب کھڑی ہو کر تھک جاتی ہیں تو بی بی نیچے خاک پر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو بی بی کے پاس جب عباس پہنچے، عباس نے پہنچ کر کہا کہ سید زادی، آقا زادی، میری شہزادی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، آپ خاک پر کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ نے غلام کو حکم دیا ہوتا، غلام خود حاضر ہو جاتا خدمت میں۔ کہا کہ چچا آپ سے ہی ملنے کے لیے آ رہی تھی، لیکن چچی قرآن پڑھ رہی تھی، چچی کے قرآن ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عزاداروں، حوصلے کے ساتھ سننا، شہادت پڑھوں گی اگر مولا نے توفیق دی، اگر اتنا حوصلہ دیا تو شہادت پڑھوں گی عباس کی۔ مومنات، عزاداروں، جب عباس نے کہا کہ بی بی میرے پاس مجھے خود بلا لیتی، آپ کیوں چل کر آئیں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا چچا آپ ہی کے پاس آ رہی تھی۔ عزاداروں، کہا کہ میں چچا بہت پیاسی ہوں، چچا میں بہت پیاسی ہوں، چچا میرا اصغر بہت پیاسا ہے، چچا خیمے تک پانی لے آئیے نا، چچا فرات سے جا کر پانی لے آئیے نا۔ کہا کہ بی بی میں کیسے چلا جاؤں، مولا حسین مجھے اجازت نہیں دیتے، تمہارے بابا مجھے جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دیتے، مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب سکینہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو چچا میں ساتھ آؤں؟ کہا ہاں تم میرے ساتھ آؤ اور مجھے اجازت لے کر دو۔ اب حسین نے جب عباس کا ہاتھ پکڑے سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سکینہ کو ساتھ لے کر عباس آ گئے۔ اب میں کیسے تمہیں منع کروں گا، ایسی سفارش لے کر آئے ہو جس کو میں منع نہیں کر سکتا۔ اب عباس کو جب اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو سکینہ جب اپنے بابا کے پاس پہنچی، بابا کے پاس پہنچ کر کہا کہ بابا میرے چچا کو فرات پر جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مومنات، حوصلے کے ساتھ سننا، کہا کہ چچا کو اجازت دے دیجئے کہ وہ فرات پر جائیں۔ اب حسین نے کہا کہ ایسے کیسے دے دوں اجازت، سکینہ کیا لینے کے لیے اجازت دے دوں؟ کہا کہ میرا بھائی بہت پیاسا ہے، بابا میرا بھائی بہت پیاسا ہے۔ کہا اچھا بھائی پیاسا ہے، سکینہ کتنے برس کا بھائی ہے؟ کہا بی بی کتنے برس کا بھائی ہے؟ سکینہ نے کہا بابا 6 ماہ کا اصغر بہت پیاسا ہے، بابا 6 ماہ کا اصغر بہت پیاسا ہے۔ تو مولا نے کہا 6 ماہ کے اصغر کے لیے اپنے 6 ماہ کے بھائی سے تم اتنا پیار کرتی ہو کہ تم کہہ رہی ہو کہ وہ بہت پیاسا ہے، اس کو پانی پلانا ہے۔ تو بی بی میں کیسے اجازت دے دوں، سکینہ میں اپنے اس بھائی کو کیسے اجازت دے دوں کہ جس کے ساتھ میرے 32 برس گزارے ہیں، میرا قریب جوان عباس، میں اس کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ سکینہ آج اجازت مانگنے کے لیے آئی ہو، سکینہ ایک بات کا خیال رکھنا، اگر آج عباس چلے گئے تو شام غریبہ کو رو رو کر عباس کو صدائیں نہ دینا،
جب شمر نے تماچے لگائے تو عباس کو سزائیں نہ دینا، میرا بھائی نہر فرات پہ روتا برکتا تڑپتا رہ جائے گا، عباس کا لاشا فرات پر تڑپے گا جب تم سزائیں دے گی۔ تو عباس کو جب اجازت مل گئی، اب مولا نے چاہا کہ عباس کو سوار کروائیں، اور مولا نے جب کہا کہ تمہیں اجازت دی، جاؤ عباس فرات پر چلے جاؤ۔ اب جب عباس جانے لگے تو حسین نے پیچھے سے پھر آواز دی، کہا عباس جا رہے ہو؟ کہا جی آقا آپ نے اجازت دی۔ کہا عباس اس زینب سے اجازت تو لے لو جو تمہارے بھروسے کربلا آئی تھی، اس زینب سے اجازت تو لے لو جو یہاں تمہارے بھروسے آئی تھی، جو اپنے پردے کا محافظ تمہیں کہتی ہے، اس زینب سے اجازت تو لے لو۔ اب عباس بی بی زینب کے خیمے کی طرف گئے۔ اب عباس جب بی بی زینب کے خیمے کے پاس گئے تو دیکھا کہ بی بی جائے نماز پر ہیں۔ جب عباس گئے اور پاس جا کر زمین پر بیٹھ گئے، کہا کہ بی بی مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے، بی بی مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ جزاک اللہ، حوصلے کے ساتھ سننا مومنات، حوصلے کے ساتھ سننا۔ بی بی نے کہا کہ عباس کس بات کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا کہ بی بی مجھے فرات پر جانے کی اجازت دے دو، مجھے دشت بلا میں جانے کی اجازت دے دو۔ کہا کہ عباس ہمارے پردوں کا محافظ کس کو بنا کر جا رہے ہو؟ عباس تمہارے بھروسے ہی تو میں آئی تھی کربلا، عباس پردوں کا محافظ کون ہوگا؟ اب یہاں بی بی نے کہا، جب عباس نے کہا الوداع بی بی، تو بی بی نے رونا شروع کر دیا۔ تو عباس نے پوچھا بی بی رو کیوں رہی ہے؟ کہا کہ مجھے ایک وقت یاد آ گیا۔ کہا کون سا وقت؟ کہا جب میرے بابا نے مجھے کہا تھا کہ یہاں یہ کوفہ شہر جو ہے زینب، یہیں پر تمہیں قیدی بنایا جائے گا، یہیں پر تمہیں اسیرہ بنایا جائے گا۔ تو زینب نے رو کر کہا تب میں نے بابا سے کہا تھا، بابا کس کی اتنی جرت جو عباس کے ہوتے ہوئے مجھے قیدی بنا لے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا عباس میں شام جاؤں گی، میں قیدی بن کر شام میں جاؤں گی، وہ شام کی گلیاں، وہ دربار، وہ یزید کا دربار، وہ شرابی کا دربار، آج مجھے سب پر یقین ہو گیا۔ میں عباس وہ شام کی گلیوں سے ہوتے ہوئے، بازاروں سے ہوتے ہوئے یزید کے دربار میں جاؤں گی۔ جزاک اللہ۔ مومنات یہاں میں یہ کہوں گی، مومنات میرا دل پھٹ جاتا ہے کہ کہاں وہ شام کی گلیاں اور کہاں یہ زہرا کی گلیاں، ان کا کوئی جوڑ تو نہیں، کہاں وہ شام کی گلیاں اور کہاں یہ زہرا کی گلیاں۔ مومنات اب عباس کو جب اجازت مل گئی تو مولا حسین نے چاہا کہ میں سوار کرواؤں اور عباس کو رخصت کروں، تو بی بی زینب نے کہا کہ میں بھی بھیا سوار کرواؤں گی، میں بھی عباس کو رخصت کروں گی۔ اب بی بی ساتھ کھڑی ہیں۔ جب عباس کو گھوڑے پر سوار کر دیا، حوصلے کے ساتھ سننا، اور مولا مجھے توفیق دے کہ میں شہادت پڑھ سکوں، مولا اتنی توفیق دے کہ میں شہادت تک پہنچ سکوں، کہ جب عباس کو سوار کر دیا گھوڑے پر تو یہاں پھر مولا نے کہا کہ عباس اپنی تلوار مجھے دے دو، اپنا نیزہ مجھے دے دو۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ عباس سے تلوار اور نیزہ کیوں لے لیا بھیا؟ جتنے بھی آپ نے بھیجے ہیں، جو جو شہید ہوا ہے سب کو تلواریں اور نیزے دے کر بھیجا ہے، میرے بھائی سے کیوں تلوار اور نیزہ مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ خنجر رکھ لو اور صرف اپنا دفاع کرنا، جنگ نہ لڑنا، جنگ نہ لڑنا۔ یہ یاد رکھنا جتنا ظلم تم ان پر کرو گے، جتنا ان کو مارو گے، یہ شام کے بازاروں میں زینب کو اتنے پتھر ماریں گے، یہ اتنے ہی ظلم زینب پر کریں گے جتنا تم ان کو یہاں مارو گے۔ تو عباس نے خنجر لیا۔ جب عباس نے خنجر لیا، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، عباس فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب عباس فرات کی طرف روانہ ہوئے، ایک ٹیلے سے حسین عباس کو دیکھتے ہیں، خیمے سے فضا حسین کو دیکھتی ہے، اور فضا کو زینب مصلی پر بیٹھی دیکھتی ہے، اور سب دعا کر رہے ہیں خیر ہو عباس کی، خیر ہو با وفا کی، خیر ہو پردے داروں کی، خیر ہو ہمارے پردے کی، خیر ہو ہمارے پردے کے وارث کی۔ اب یہاں پر جب حسین دیکھتے ہیں عباس کو، عباس سے فرات تک پہنچ گئے تو مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد مشکیزہ بھرنے کے بعد عباس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ مومنات عزاداروں، جب عباس نے چلنا شروع کیا، اب جب فوجوں نے دیکھ لیا، دشت بلا میں لائنوں نے دیکھ لیا کہ عباس نے پانی بھر لیا، بھر کر اب خیمہ حسین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب عزاداروں دیکھا کہ حسین کے خیمے کی طرف پانی جا رہا ہے تو سب نے کہا کہ عباس پر حملہ کرو، چاروں طرف سے علی کے لال کو گھیر لو۔ اب چاروں طرف سے تیریں تلواریں چلنا شروع ہوئی۔ ایک لائن نے اس بازو پر حملہ کیا جس ہاتھ سے عباس نے مشکیزہ پکڑا تھا، اس ہاتھ پر اجرکم اللہ۔ عزاداروں حوصلے کے ساتھ سننا، اب اس بازو پر جب حملہ کیا تو وہ بازو شہید ہوا اور کٹ کر
زمین پر گر گیا. جب وہ بازو شہید ہوا اور کٹ کر زمین پر گرا تو علم ایک بار ادھر سے ادھر آیا. جب ادھر سے ادھر آیا تو حسین نے کہا خدا خیر کرے میرے عباس کی, خدا خیر کرے میرے عباس کی. یہاں فضا نے کہا ہائے پردہ, ہائے پردہ. زینب سجدے میں گر گئی, کہا کہ میرے عباس کی حفاظت کرنا, میرے عباس کی خیر ہو, میرے عباس کی خیر ہو. اب جب دوسرا بازو قلم ہوا, اب علم پھر سے ایک بار ادھر سے ادھر آیا. اب عباس نے منہ کے ساتھ مشکیزہ اور علم تھام لیا. مومنات, اب دونوں بازو عباس کے موجود نہیں, اب دونوں بازو ساتھ نہیں. اب عباس پر فوج نے ہر طرف سے حملہ کرنا شروع کیا. اس فوج نے حملہ ایسے کیا جس کی جرت نہ تھی جو عباس کے پاس آ جائے. اب اس فوج نے نزدیک آ کر حملہ کیا. عباس کے قریب آ کر ایک لائن نے آنکھ میں تیر مارا, ایک لائن نے جب سر پہ قرص مارا تو عباس سے سنبھلا نہ گیا. عباس سے جب سنبھلا نہ گیا, عباس ابھی گھوڑے پر سوار ہیں. پھر عباس نے دوڑانا چاہا کہ میں خیموں تک, سکینہ تک پانی لے جاؤں, میں سکینہ کو پانی پلا دوں. اب جب آنکھوں میں عباس کی وہ جنگ کی حسرت دیکھی تو امام حسین نے رونا شروع کیا اور کہا خدا خیر کرے میرے عباس کی, خدا خیر کرے میرے عباس کی. مومنات, اب جب خیموں کی طرف دوڑ رہے ہیں عباس, گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں عباس, لائنوں نے کبھی ادھر سے آتا ہے تیر اور مشق کا نشانہ, کبھی ادھر سے آتا ہے تیر اور مشق کا نشانہ. جب یہ تیر لگتے تھے تو مشق پر عباس نے تیر نہ لگنے دیا, سارے تیر اپنے پر کھاتے رہے. اب ایک تیر ایسا لگا جس نے مشق کو چھید دیا, جس نے مشق کو پھاڑ دیا. اب جب مشق چھد گئی تو عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی, اب سادات کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے اب گھوڑے کو روک دیا, عباس نے اب گھوڑے کو روک دیا. اب سارے لائنوں نے کوئی ادھر سے حملہ کر رہا ہے, کوئی ادھر سے حملہ کر رہا ہے. اب ایک قرص پیچھے سے آ کر عباس کے سر میں مارا. عزاداروں, جب عباس کے سر میں قرص لگا, اب مومنات یہ خیال رکھنا کہ عباس کے بازو نہیں ہیں. اب جب عباس کے بازو نہیں ہیں, منہ سے علم تھام رکھا ہے, منہ سے مشکیزہ تھام رکھا تھا. اب مشکیزہ تو گیا, اب عباس کی آس بھی نہ رہی. اب عباس وہیں رک گئے. اب جب عباس وہیں رکے ہیں, جب قرص سر میں لگا تو عباس سے سنبھلا نہ گیا اور گرتے گرتے مولا کو صدا دی, میرا آخری سلام قبول ہو, آقا غلام کا آخری سلام قبول ہو. جب حسین نے علم کو گرتے ہوئے دیکھا, مومنات, حسین وہیں پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے. حسین نے ادھر سے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. حسین نے بھاگنا شروع کیا, سعد علی اکبر بھاگے, حسین نے بھاگنا شروع کیا. یہاں فضا زمین پر بیٹھ گئی. عزاداروں, فضا زمین پر بیٹھی اور رونا شروع کیا, واہ حجابہ کا ماتم کیا. وہاں زینب نے واہ حجابہ, ہائے شام, ہائے شام کا ماتم شروع کیا. عزاداروں, یہ بیویاں ماتم کرتی رہی. ایک ننھی سی معصومہ ہے جس کے ہاتھ میں کوزے تھے, وہ اس آس میں کھڑی تھی کہ میرے چچا عباس آئیں گے, اور بچوں کو یہ تسلی دے رہی تھی کہ فکر نہ کرو, آج تم سب پانی پیو گے. اور سکینہ وعدہ کرتی ہے کہ سب سے پہلے اصغر کو پانی پلائے گی, اس کے بعد تم سب کو پانی پلاؤں گی, اور آخر میں پانی پیوں گی. مومنات, عزاداروں, جب دیکھا سکینہ نے کہ علم زمین پر گر رہا ہے اور بابا بھاگے ہوئے جا رہے ہیں, سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ زمین پر گرا اور رو کر کہا چچا ایک بار لوٹ آئیے, اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی, چچا ایک بار واپس آ جائیے, اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی. مومنات, حوصلے کے ساتھ سننا. اب حسین جب پہنچ رہے ہیں عباس تک, حسین کہہ رہے ہیں عباس کہاں ہو, عباس کہاں ہو. کبھی ادھر سے صدا دیتے ہیں. اب حسین کا ہاتھ کمر پر ہے, ہائے میرے زور کمر کہاں ہو, ہائے میرے زور کمر کہاں ہو, ہائے میرا عباس کہاں ہو. عباس بیانب کے پردے کا کیا ہوگا. اب یہاں جب حسین ایک مقام پر پہنچے تو وہاں عباس کے بازو کو پڑا دیکھا. مومنات, بازو کو سینے سے لگایا اور رو کر کہا ہائے میری زینب کا پردہ, ہائے باوفا کیسی وفا کی, ہائے میری زینب کا پردہ. عزاداروں, حوصلے کے ساتھ سننا. اب جب دوسرے مقام پر پہنچے, وہاں دیکھا تو عباس کا دوسرا بازو پڑا تھا. اب دوسرا بازو اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہا, اور رو کر کہا ہائے میری زینب کا پردہ, عباس میری زینب کا پردہ. اب پھر جب حسین نے بھاگنا شروع کیا اور دیکھا کہ فرات کے کنارے عباس کا بے گور و کفن لاشا, عباس کا بازوؤں
کے بغیر لاشا وہاں پڑا ہے تو عباس کے قریب پہنچے، اور جب پاس پہنچے تو عباس کا سر اپنی گود میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ عباس کیا گزری تم پر، عباس کیا گزری تم پر؟ کہا کہ آقا میں زحمت آپ کو کبھی نہ دیتا، میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ حسین سے کبھی کوئی کام نہ کہنا، آقا میری زحمت نہ دیتا، اگر میرے بازو سلامت ہوتے، آقا بس ایک کام کر دیجئے، غلام پر ایک احسان کر دیجئے، جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آقا اب اتنا سا کرم کر دیجئے، آقا اتنا سا احسان کر دیجئے کہ میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے، میں آخری بار آپ کا دیدار چاہتا ہوں، میں آخری بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے آنکھ سے خون صاف کیا، عزادارو حسین نے سر گودی میں رکھا، حسین نے عباس کا سر گود میں رکھا ہوا ہے اور عباس سے کہتے ہیں عباس میری بھی ایک حسرت ہے، عباس ایک بار مجھ کو بھائی کہہ دو، عباس حسین کو ایک بار بھائی کہہ دو۔ کہا آقا میری ماں نے کہا تھا حسین کو بھائی نہ کہنا، حسین تمہارا آقا ہے، آقا میں کیسے کہہ دوں؟ میری ماں نے کہا حسین کو بھائی نہیں کہنا۔ پاس سے ایک خاتون کی آواز آتی ہے، کہتی ہے رو رو کر کربلا میں میرے حسین کا کوئی نہیں جو حسین کی آرزو پوری کرے، جو حسین کی تمنا پوری کرے، جو حسین کی صدا سنے۔ عباس میں تمہیں حکم دیتی ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تم میری دعاؤں سے آئے ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم سیدہ کے بیٹے ہو، عباس میرے بیٹے کو، عباس میرے حسین کو، عباس میرے بھوکے پیاسے حسین کو، عباس صبح سے نڈھال حسین کو، صبح سے تھکے ہوئے حسین کو، میرے لال کو ایک بار بھائی کہہ دو۔ اب یہاں عباس نے کہا بھائی، اور پھر کہنے کے بعد کہا کہ بھیا اب ایک احسان اور کر دیجئے گا، میرا لاشا خیموں تک نہ لے جانا، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں، میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ اب یہاں حضرتارو حوصلے کے ساتھ سننا کہ عباس کی دو حسرتیں تھیں، ایک جنگ لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری کہ سکینہ کو پانی پلا دے۔ نہ حسین کے جنگ لڑنے کی اجازت دی، نہ عباس جنگ لڑ سکے اور نہ سکینہ کو پانی پلا سکے۔ اب حسین نے پھٹا ہوا مشکیزہ لیا اور عباس کا علم لیا، لے کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ عباس جب خیمے کے قریب پہنچے، سکینہ نے خالی علم آتے ہوئے دیکھا اور رو رو کر کہا چچا ایک بار لوٹ آئیے، سکینہ پانی نہیں پیے گی، سکینہ اب تب تک پانی نہیں پیے گی جب تک آپ پانی نہیں پلائیں گے، سکینہ آپ کے ہاتھوں سے پانی پیے گی۔ مومنات بیویوں نے خیموں میں ماتم کیا، پتھروں کا ماتم کیا، واحجابہ ہائے شام کا ماتم کیا۔